ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، بآواز بلند درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. قابل مبارکباد ہیں برادر مکرم اخلاق رضوی صاحب، جنہوں نے اپنے اس گھر میں آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کو سجایا ہے، اور اس نورانی محفل میں ہم سب کو بلایا ہے. اور یہ رب کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ہم سب اس نوری محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. کافی دیر تک آپ نے محب گرامی قدر محمد مصطفیٰ رضوی صاحب سے نعت و منقبت سماعت کیے، اور آپ نے بھی خوب جھوم کر ان کا ساتھ بھی دیا. ماشاءاللہ ان کی تو بیٹری ابھی بھی چارج ہے، لیکن آپ حضرات کی بیٹری ایسی لگ رہی ہے کہ وہ ڈاؤن ہے. نعت نبی اور محفل نبی میں سنیوں کی بیٹری ڈاؤن ہوتی نہیں. ہم لوگ اپنی بیٹری کو چارج کرنے کی نیت سے اس محفل میں شرکت کرتے ہیں. اب جو جیسی نیت سے آتا ہے اس کو محفل سے ویسے ہی برکتیں ملتی ہیں. تو الحمدللہ ہم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نوری محفل میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں جو محفل سجی ہے، اور مالک کائنات کی پیدائش کی خوشی منانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. میلاد منانا، اس میں محبوب کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. سب سے پہلے جب کائنات کا بھی وجود نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں بنا تھا، تب رب کائنات نے میثاق کے دن انبیاء کی ارواح کو جمع کیا تھا. اس انبیاء کی ارواح میں، یعنی تمام نبیوں کی روحیں موجود ہیں، اس میں امام الانبیاء بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی مبارک روح موجود ہے. اب میلاد بیان ہو رہی ہے، بیان کرنے والا رب العالمین ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے نبیو، میرا محبوب تمہارے زمانے میں تمہارے درمیان آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا، تم اس کی مدد کرنا. رب کریم نے جو یہ اپنے محبوب کا ذکر کیا، ہم میلاد میں کرتے کیا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شان و شوکت کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بھی بیان فرما دی کہ اس کی شان یہ ہے کہ تم جس زمانے میں رہو، اس زمانے میں اگر میرا محبوب آ جائے تو تم کو اب اس پر ایمان لانا ہے.
اس لیے کہ تم مقتدی ہو اور میرا محبوب تمہارا مقتدا ہے. تو محفل میلاد سجانا یہ میرے رب کی سنت ہے. اس میں شرکت کرنا نبیوں کی سنت ہے اور اس میں محبوب کا ذکر کرنا یہ بھی میرے رب کی سنت ہے. تو الحمدللہ غلامان رضا کا کوئی فعل کوئی نیا نہیں ہے. حضور صدر الافاضل مفسر قرآن نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان بھی محفل میلاد میں ذکر کر رہے تھے, سرکار کی میلاد پڑھ رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. تو ایک شخص اٹھا, اس نے پوچھا کہ کیا آج جس رواج سے جس طریقے سے اس زمانے میں جو سرکار کی میلاد منائی جاتی ہے کیا حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ تو برجستہ حضرت صدر الافاضل نے اسے پوچھا اور فرمایا کہ یہ زمانہ کیا تیرے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ جملہ, یہ زمانہ تیرے باپ کا زمانہ ہے؟ سنا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ زمین و زمان تمہارے لیے. 1400 سال پہلے بظاہر حضور تشریف لائے تھے تو وہ زمانہ بھی حضور کا تھا, اور آج بھی یہ زمانہ میرے حضور کا ہے. صبح قیامت تک جو زمانہ رہے گا وہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. تاج الشریعہ فرماتے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. اور یہ جہاں رب کریم کی سنت ہے وہی اس کے حبیب کی بھی سنت ہے کہ مسجد نبوی شریف ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, اور سرکار حسان الہند بھی, سرکار حسان بن ثابت بھی, سرکار حسان بن ثابت صحابی رسول وہی موجود ہیں. تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا, ممبر بچھایا, اس پر اپنی نوری چادر بچھائی. اب حضرت حسان سے فرمایا حسان یہاں بیٹھو. اب میرے آقا حسان کو تخت پر بٹھا رہے ہیں. اب حضرت حسان سے امام الانبیاء فرما رہے ہیں حسان میری نعت پڑھو. تو اس لیے میں نے عبد المصطفیٰ صاحب کو بھی کرسی پر بٹھایا, اس لیے کہ میں اوپر بیٹھوں اور یہ نیچے بیٹھ کر نعت رسول پڑھے. تو نعت رسول پڑھنے کا مرتبہ یہ بھی ایک ذکر ہے, یہ عبادت ہے. اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے, اس کے محبوب کا ذکر بھی عبادت ہے. اور دوسری ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ محبت میں ہر چیز جائز ہے, کبھی کبھی یہ غلط ہے. محبت میں ہر چیز جائز ہے, یہ کبھی کبھی غلط بھی ہے. اور ہم تو محبت وہی کرتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی. ہم محبت میں نہ کسی کو کسی پر گھٹاتے ہیں, نہ کسی کو کسی سے گھٹاتے ہیں, نہ کسی کو کسی پر بڑھاتے ہیں. صدیق اکبر کا جو مرتبہ ہے ہم اس مرتبے سے ان کو مانتے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت نے کوئی مرتبہ فکس نہیں کیا ہے, صابر کلیری نے نہیں کیا ہے, بلکہ ان کا مرتبہ صحابہ کرام میں ہی مشہور و معروف تھا. غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے افضل کون سے صحابہ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ وہ 313 ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے. جو جنگ بدر میں, اس سبق کو یاد رکھیے, کس نے فرمایا؟ غوث اعظم نے. اور ہم قادری ہیں الحمدللہ.
تو غوث پاک فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل 313 وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے. اب ان 313 میں سب سے افضل وہ 10 صحابی ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ. ان 10 صحابہ میں سب سے افضل کون سے صحابی ہے؟ تو ان 10 صحابہ میں 4 صحابہ افضل. کون سے وہ؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 4 میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے. اب ان 2 میں سب سے افضل کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سب سے افضل صدیق اعظم ہے. اور عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا صحابی کا مرتبہ میں کیا بیان کروں، ان کا وہ گھوڑا جو غزوے میں استعمال ہوا، ان کا جو گھوڑا ان کے ساتھ میں جو جنگ میں استعمال ہوا، اس کی جو ٹاپ کے نیچے جو خاک، یہ جگہ فرمایا کہ ناک سے جو اس نے سانس لے کر چھوڑی ہے، اس کے برابر بھی بڑے سے بڑا غوث نہیں، بڑے سے بڑا قطب نہیں. اتنا افضل رتبہ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کو عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص کو لایا گیا تو وہ شراب پیتا، بار بار اس کو لایا جاتا، وہ توبہ کرتا چلے جاتا، پھر شراب پیتا تو پھر پکڑ کے لے کے آتے اس کو. تو ایک مرتبہ پھر پکڑ کے لایا گیا تو ایک صحابی تشریف فرماتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بار بار اس کو لے کے آتے ہیں تو پھر یہ پیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کو اتنا بولتے ہیں چھوڑتا ہے پھر پیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اے صحابی ان پر لعنت مت بھیجو. اب کیوں؟ وجہ بیان فرما رہے سرکار، فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس کے دل میں میری اور میرے رب کی محبت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس پر لعن طعن نہ کرو. اب وہ صحابی جن کا نام امیر معاویہ ہے، جن کے لیے دعا حضور نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، وہ امیر معاویہ جن کو سرکار نے قرآن کی آیت کے نزول کے وقت اس کو نقل کرنے کے لیے مقرر فرمایا، وہ امیر معاویہ کہ جن کا خاتمہ ایسا ہوا کہ انتقال سے پہلے فرما رہے ہیں کہ میرا وصال ہو جائے گا، تو جب مجھے قبر میں اتارنا تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کے تراشے میرے پاس رکھے ہیں، اس کو میری آنکھوں پہ رکھنا، میرے حضور کے بالے مبارک ہیں اس کو میری پیشانی پہ رکھنا، یعنی وہ تبرکات کا فیض لیتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اتنا عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے، ان پر لعنت بھیجے، تو وہ اللہ و رسول کو راضی کر رہا ہے کہ ناراض کر رہا ہے؟ ناراض کر رہا ہے. تو اب یہ مت دیکھنا کہ وہ اجمیر شریف کا مجاور ہے یا کون سی درگاہ کا مجاور ہے، کون سے حضرت ہے، کون سے حضور ہے، کون سے سید صاحب ہے، کون سے پٹھان صاحب ہے، یہ نہیں دیکھنا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور فرماتے ہیں کہ سارے دلوں میں سب سے اچھا دل پایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شرف بخشا. اور انسانوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر اپنی نظر کرم، نظر رحمت ڈالی، تو اس میں جو سب سے اچھے دل والے تھے ان لوگوں کو میرا محبوب بنا دیا، یعنی میرا دوست بنا دیا، میرا ساتھی بنایا. تو اتنے پیارے دل والے صحابہ ہمارے نبی کے غلام ہیں، ان کے صحابی ہمارے امام ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کہہ کر کسی نبی کے، ہمارے نبی کے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، تو یاد رکھیے کہ وہ مسلمان وہ کیا ہے، وہ اس سے پوچھیے. لیکن قرآن و حدیث کے مطابق، اس کی روشنی کے مطابق وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہرگز نہیں. رافضیوں کا یہ ان کا شیوا ہے اور یہ ان کا عقیدہ
ہے کہ یہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں، کسی کو گھٹاتے ہیں کسی کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، رب نے جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اسی مقام و مرتبے کے پیش نظر ہر سنی ان کو مانتا بھی ہے، اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا باعث فخر و نجات بھی سمجھتا۔ الحمدللہ یہ میرے رضا کا فیض ہے، اور محفل رنگ رضا بھی ہے، جشن عید میلاد النبی بھی ہے، اور یہ محفل رنگ رضا ہے۔ رضا کا رنگ سارے رنگ میں مختلف رنگ، یہ رنگ کسی پر چڑھتا ہے تو اترتا نہیں، یہ رنگ کسی پر چڑھتا ہے تو اترتا نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے بہترین اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ۔ یہ کس کے رد میں نازل ہوئی آیت؟ یہ شروع اسلام میں شروع زمانے اسلام میں جو ہے جو نصرانی لوگ تھے، ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو پیلے رنگ میں پیلا رنگ بناتے، اس میں اس کو ڈباتے اور اس کو ڈبا کر نکالتے۔ اب سمجھتے کہ یہ پکا نصرانی بن گیا، یعنی اس کو ظاہری طور پر پیلا رنگ بنا کر زعفرانی رنگ بنا کر اس کو پانی بھر کے اس میں اس بچے کو یا اس نوجوان کو یا کسی کو بھی ڈباتے اور نکالتے اور یہ کہتے کہ اب یہ پکا نصرانی بن۔ تو اسی کے رد میں آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے کہ یہ ظاہری رنگ کوئی کام کا رنگ نہیں ہے، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ۔ اور یہ رنگ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ رنگ حاصل ہوتا ہے عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ اگر حاصل کرنی ہے تو وہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں عطا فرمائی۔ تو عشق مصطفیٰ کا رنگ، اللہ کا رنگ جو ہے وہی رنگ امام احمد رضا کا رنگ۔ یہ رنگ میں جب آدمی رنگتا ہے تو بس اس کو اللہ تعالیٰ عروج و ارتقاء کی منزل عطا فرماتا۔ نسب پر فخر کرنا جائز نہیں، میں فلانا ہوں، میں یہ خاندان کا ہوں، میں فلانا ہوں، میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ جس کے پاس خالی ڈبے ہوتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے شاید یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے یا کچھ زیادہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو سرکار مدینہ علیہ السلام کا غلام ہے اس کے لیے غلامی سے بڑھ کر نسبت کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نسبت غلامی کی نسبت۔ کتنے بھابھیوں کو دیکھیے نام کیا کہ سید لکھا ہوا، کیا ہاتھ میں چومتے ہیں؟ جب تک وہ سنی تھا سید صاحب، سنیت ختم یعنی ایمان ختم یعنی حضور کی غلامی کا رشتہ ختم، نسبت سیادت وہ تھا ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غلامی کا رشتہ ایسا مبارک اور مضبوط رشتہ ہے کہ جس رشتے کی بنیاد پر ہی سارے رشتے ٹکے ہوئے ہیں۔ سید صاحب ہے تو سید صاحب ہے، پیر صاحب ہے تو پیر صاحب ہے، حضرت صاحب ہے تو حضرت صاحب ہے، حضور ہے تو وہ حضور صاحب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سنی ٹناٹن ہے، اور جہاں کسی نبی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کیا، معاذ اللہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر دیا، اب وہ سید صاحب تھے ہمارے لیے کچھ نہیں، اب پیر صاحب تھے ہمارے لیے، تو معلوم ہوا اصل نسبت اصل رشتہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا رشتہ ہے۔ تو سید صاحب بننے کی چکر میں ہم کو نہیں رہنا ہے کہ ہم سید صاحب بن جائیں۔ کتنے لوگ بیچارے سید صاحب بن جاتے ہیں۔ دو طریقے کے سید صاحب مشہور ہیں، ایک ہوتا ہے پیدائشی سید صاحب، ایک ہوتا ہے چشمدید سید صاحب۔ یہ پیدائشی سید صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی سید ہیں، ان کے دادا بھی سید تھے، ان کے دادا کے ابا بھی سید تھے، تو ان کی اولاد میں سے بھی سید صاحب ہے، یہ پیدائشی سید۔ اور ایک ہوتا ہے چشمدید سید، یعنی آپ کے کلیان میں وہ رہتا ہے، آپ نے دیکھا اس کا باپ سید ہے، آپ نے دیکھا اس کا دادا سید نہیں، آپ نے دیکھا اس کا دادا کا باپ بھی سید نہیں، یہ سید کیسے بن گیا؟ تو یہ ہوا چشمدید سید، یعنی آپ کے سامنے سید بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ عزتیں ایسی حاصل نہیں ہوتی ہیں،
عزت حاصل ہوتی ہے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اعلیٰ نے کیا فرمایا، غوث اعظم کی بارگاہ میں تجھ سے در سے سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہرا رنگ تھا بدل گیا، سفید رنگ تھا بدل گیا، کتنے رنگ بدل رہے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے تھے کہ بھائی ہرا مت باندھو، کالا ہی باندھو، پیر کے دن ہرا باندھو، منگل کے دن کالا باندھو، بدھ کے دن سفید باندھو، نہیں باندھیں گے۔ ارے بھائی حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے مکہ شریف میں، تو آپ نے کالا رنگ کا عمامہ شریف باندھا ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ کالا رنگ کا عمامہ باندھنا بھی سنت ہے، تو آپ سنتوں کے ٹھیکیدار ہو، تو آپ کالا رنگ کا عمامہ شریف باندھو، لیکن انہوں نے کالا رنگ کا عمامہ نہیں باندھا، لیکن جب ہر طریقے سے ہر جگہ سے دروازے بند ہونے لگے تو اب رنگ بدل گیا، اب لال بھی ہے، پیلا بھی ہے، ہرا بھی ہے، کالا بھی ہے، جو باندھنا باندھو۔ ہم غلامان اعلیٰ حضرت اور غلامان مفتی اعظم کا رنگ وہی رنگ ہے جو اعلیٰ حضرت کا رنگ تھا، جو ثابت کلیری کا رنگ تھا، جو غوث اعظم کا تھا، جو حسین پاک کا تھا، جو مولا علی کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا، جو عمر فاروق کا تھا، جو ابوبکر صدیق کا تھا، اور وہ رنگ جس کو محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا تھا، وہی رنگ الحمدللہ آج ہمارا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد یا رسول اللہ۔ اور حضور تاج الشریعہ کا نعرہ لگا، ماشاءاللہ سرکاروں کا نعرہ لگتا ہے تو واقعی میں دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ میں ایک بات بول رہا تھا لیکن میں بھول گیا تھا، ابھی سرکار کا نعرہ لگا تو میرے کو یاد ہے کہ وہ محبت میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت میں کچھ چیزیں غلط ہوتی۔ ابھی ہمارے ایک چاہنے والے نے جب میں بیٹھا تو گلاب کے پھول نشاور کیے، یہ ان کی محبت تھی، لیکن ہم نے جو دیکھا حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کو جب مصر میں جامع ازہر میں فخر ازہر ایوارڈ ملا تھا، تو وہاں سے بمبئی تشریف لائے تھے، تو وہاں پر سرکار کے غلاموں نے تاج الشریعہ کے قیصر باغ ہال میں آپ کا تہنیتی جلسہ رکھا، تو اس میں سارے پورا ہال بھرا ہوا تھا، تو حضرت کے استقبال کے لیے دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کے تمام طلبہ کو کھڑا کیا گیا تھا، گیٹ سے لے کر اسٹیج سے کچھ قبل تک، اور ایک بچے کو چھوڑ کر ہاتھ میں جو ہے وہ گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے، گزریں گے یہاں سے تو ایسا پھول پیش کرنا۔ اب حضرت کو کسی نے بتا دیا، شاید حضرت کو یہ پسند نہیں تھا اس لیے بتایا اس نے، تو حضرت نے منع فرمایا، کہا پہلے سارے پھولوں کو ہٹاؤ پھر میں وہاں سے ہال میں داخل ہوں۔ تو یہ عمل ہم نے حضرت کا دیکھا، سب کے پھول ہٹے، وجہ پوچھی ہم نے، تو یہ پھول جو ہیں یہ ہر وقت حضور کی نعت بیان کرتے رہتے ہیں، رب کی تسبیح پڑھتے ہے نا، تو اس لیے یہ قدموں میں آتے ہیں، پیروں میں آتے ہیں، تو ہمارے علماء کا احتیاط ہے، کون کیا کرتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم جس کے تابع ہیں، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں اس دور میں، یعنی حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان، حضور سراج ملت، جن کو ہم نے اپنا امام مانا، اپنا رہبر مانا، اپنا پیشوا مانا، اپنا قائد مانا، تو ان کا یہ عمل ہم نے دیکھا، وہ عمل ہمارے لیے لائق ہے کہ ہم کو بھی اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے کہ یہ عمل جو کیا جاتا ہے یہ آئندہ کبھی کوئی کرے نہیں، اور اگر کوئی کرے تو اس کو سمجھا کر منع کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کی برکتوں سے اعلیٰ حضرت کے حدقے میں ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پیر تو بہت ہیں، صحیح بات ہے، عبد المصطفیٰ صاحب نے کہا کہ بہت پیر گھوم رہے ہیں، بہت پیر گھوم رہے ہیں، اور پیر کیا بولوں، پیرا لوگ، وہ پیرا ہیں،
اور پیرا بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. پیرانے پیر بولو تو بولیں گے ہاں یہ 3 کلومیٹر میں تو ان کا لقب ہوتا ہے. اور القاب بھی اگر کوئی چیز چھوٹ گئی کہ اس کی اولاد ہے اور وہ لکھا نہیں گیا پوسٹر میں تو اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو بس اسی لیے میرا کہنے کا لب لباب یہی ہے کہ ساری عزتیں اور ساری شہرتیں ساری نعمتیں جو ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے. اور اس غلامی پر پہلا جس نے دیا ہے اور ہم غلاموں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. وہ ذات تاج الشریعہ کی ذات ہے, مفتی اعظم کی ذات ہے, حضور سراج ملت کی ذات ہے. اور آج وہی کام حضور قائد اہل سنت کر رہے ہیں. وہ شعر جو انہوں نے پڑھا ہے وہی شعر میں پڑھ لوں کی آواز میں. آپ مل کر پڑھیں گے. ایک شعر سے پڑھیے, درود پاک پڑھے سنائیے. اللہم صلی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بریلی کا اختر جس کے فیض سے اسجد, وہ بریلی کا اختر جس کے فیض سے اسجد, جس کے جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں. جام حق پلاتے ہیں ہاں راہ حق دکھاتے ہیں ہم حسین والے. کوئی کھٹمل والا ہے اور کوئی حسین والا. الحمدللہ ہمارا دل تو نبیوں کی محبت سے مدینہ ہے, صحابہ کی محبت کا بھی مدینہ ہے, ولیوں کی محبت کا بغداد ہے. اور یہ سب روشنی ملی ہے ہمیں در امام احمد رضا سے ملا. رنگ بھی ایسا رنگ ہے کہ رنگ رضا ہے. ترجمہ قرآن بھی کیا ہے تو کنز ایمان کا خزانہ ایسا ترجمہ کیا ہے کہ یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد دوسرے ترجموں کی ضرورت ہم کو نہیں پڑتی. الحمدللہ غیر نے بھی کہا ہے کہ یہ واحد ترجمہ قرآن ہے مولانا احمد رضا خان, مولانا امام احمد رضا خان کا, کہ جس کے پڑھنے سے عشق رسول حاصل ہوتا. حضرت لبید تھے, صحابی رسول تھے. آخری بات, وہ بہت زبردست اشعار کہا کرتے تھے قبول اسلام سے پہلے. ایسا مشہور تھا کہ ان کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو گلے پر لکھ لیا کرو, گرچہ تلوار کی نوک سے لکھنا پڑے. یعنی اتنا زبردست وہ شعر لکھتے تھے, شعر کہتے تھے. لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آئے بند کر دیا. اب جب انہوں نے اشعار کہنا بند کر دیا, پڑھنا بند کر دیا, لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی, تعجب ہوا, اتنے اچھے اشعار کہتے تھے, کہنا چاہیے ان کو. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تشریف فرما تھے وہ مسجد نبوی. سرکار فاروق اعظم نے فرمائش کی کہ آپ کچھ سنائیے, آپ کچھ اشعار سنائیے. تو سرکار فاروق اعظم کے حکم پر انہوں نے کیا سنایا بتائیں؟ سورہ بقرہ شریف شروع کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ بقرہ پوری سنا دی. اب بعد میں کہا حضور جب سے قرآن پڑھا ہے اشعار میں لذت نہیں ملتی. یہی حال سرکار کے غلاموں کے صدقے اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا کہ کنز ایمان کا خزانہ سارے خزانے اس میں موجود ہیں ایمان کے. اس ترجمے میں تو الحمدللہ یہ رنگ اصل رنگ رضا. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو اسی رنگ میں رنگا ہوا. بڑے ٹوپا کو مت دیکھو, بڑے جبے کو مت دیکھو, فلانے نہیں, بس اعلیٰ حضرت کو دیکھو اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنا ہے. علماء حق جہاں بھی مسلک رضا کی روشنی میں کام کر رہے ہیں ان کی اطاعت کیجیے, ان کے ساتھ میں رہیے. اور ہمارے قائد اس دور میں قائد تو ایک ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہمارا انٹرنیشنل قائد ہے.
الحمدللہ وہ ہے قائد اہل سنت جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان ازہری. کتنے لوگوں کو ان سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اب تکلیف تو ہوگی بھائی، جب کچھ کسی کے پاس کچھ مال ہوگا تبھی تو لوگوں کو حسد ہوگا. جب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو لوگ اسے جلتے کیا؟ جلتے اسی سے ہیں، حاسد اسی کے ہوتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے. تو ان کے پاس رضا کے خاندان کا مال ہے، وہ رضا کا گھرانہ ہے پیارے، علم کا کارخانہ ہے پیارے. ان کی ٹکسال میں جو ڈھلے گا علم کا ایک ہمالیہ بنے گا. اور اس خانوادے اعلیٰ حضرت پر حضور سیدنا غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی توجہ ہے، خصوصی فیض ہے، اور آپ کا دستے مبارک. اس لیے الحمدللہ ہم مرید سراج ملت کے ہیں الحمدللہ. لیکن اس دور میں ہمارا امیر مرید کسی سے بھی رہی ہے، اس لیے کہ رضویت جو ہے وہ سلسلے کی پہچان صرف نہیں ہے بلکہ ایمان کی پہچان. ٹھیک ہے.